اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جاوے گا، اذا السماء انفطرت، تو جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب سب دریائے شور شیرین برپا پڑے گی۔ یہ ساتوں دریا سمندر ہے، یہ سمندر کے اوپر اپنی زمین ہے۔ یہ سائنس کے طور پر ہم اس کو جانتے ہیں کہ اپنا زمین کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے۔ تو یہ ساتوں سمندر ایک دم شیرین برپا پڑے گی، اور جب قبریں اکھاڑے جائیں گے، جتنے بھی مردے جو زمین میں گاڑے گئے سب اکٹھا کر دیا جائیں گے، اکھاڑ دیے جائیں گے، یعنی ان میں کے مردے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اگلے پچھلے اعمال کو جان لے گا۔ جب زمین سے اٹھتا ہے نا، جب اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ مر کر جی اٹھنے کے بعد میں جو اگلے پچھلے اس نے جو کام میں کیے، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کے کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک کوسچن ڈالتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلق فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو انسان بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر کو تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا۔ یعنی تیرے کو سب سے پہلا انسان بنانا بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد میں دونوں آنکھیں دیا، دونوں کان دیا، زبان دے دیا، آجو بازو دے دیا، تندرست دے دیا، جوانی دے دیا، بیوی بچے دے دیا۔ جس نے تجھ کو انسان بنایا، پھر اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا۔ دیکھو بہت سے انسان بدصورت بھی ہے، صورت والا بھی ہے، اتنا صورت کی دیکھتے رہ جائیں گے۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی للہ ہے، کوئی تندرست ہے، جیسا مناسب چاہا اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ترغیب دے دیا۔ ان سب انبار کا مقتضا یہ ہے کہ تم کو ہرگز مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ کلا بل تکذبون بالدین، اس کا انوار کا مقتضا یہ ہے کہ تم کو ہرگز مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ گو تم باز نہیں آتے، تو اگر گو چاہے مگر تم باز نہیں آتے، کس لیے باز نہیں آتے؟ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، بلکہ تم اس وجہ سے دھوکے میں پڑے گئے ہو کہ تم جزا و سزا ہی کو جھٹلاتے ہو۔ اللہ کے پاس جا کے جزا کا بدلہ جنت ہے اور گناہ کا بدلہ دوزخ ہے، جزا اور سزا کو نہیں جانتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، اور تم پر تمہارے سب اعمال یاد رکھنے والے، معجز لکھنے والے مقرب ہے۔ ہر انسان کے کاندھے پر نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے مقرب ہے۔ ہر ایک انسان کے ساتھ دو دو فرشتے ہیں، تو دیکھو دنیا میں کتنے انسان ہیں تو کتنے فرشتے ہوں گے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھتے جاتے ہیں جو کام تو نے کیا۔ یاد رکھنے والے، معجز لکھنے والے مقرر ہے۔ جب تم مر جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کو بولیں گے ان کے نام اعمال، اچھے نام اعمال تو اچھے جگہ پر، برے نام اعمال کے برے جگہ پر رکھ دیے جائیں گے۔ جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں، یعلم ما تفعلون،
نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے. ان الابر لفی نعیم، یعنی نیک لوگ اللہ کے یہاں جنت النعیم میں ہوں گے، اور بدکار یعنی کافی لوگ بے در دوزخ میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، روز جزا کو اس کو داخل ہونے ہوں گے. روز جزا کا معنی قیامت ہے. روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے اور پھر داخل ہو کر اس سے باہر نہ ہوں گے. قیامت کے دن داخل ہونے کے بعد میں جو ڈیرے میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ لینے کے لیے آ جائیں گے میدان حشر میں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہم عن قریب تمہارے حساب کتاب کے لیے خالی ہو جاتے ہیں. سوائے جن و انس تو اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کے انکار کرو گے، باہر نہیں نکل سکو گے، بلکہ اس میں خلود ہوگا. آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہاں روز جزا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو اطلاع کرتے ہیں. اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین. پھر مکر کہتے کہ آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، وہ دن ایسا ہے جس میں کسی شخص کے نفع کے لیے کچھ بس نہ چلے گا. یوم لا تملک نفس نفس شیئا والامر یومئذ للہ، وہ دن ایسا ہے جس میں کسی شخص کے نفع کے لیے کچھ بس نہ چلے گا، اور تمام تر حکمت اس روز اللہ ہی کی ہوگی. والامر یومئذ للہ.